الذي أرسل حبيبه رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم صدق الله مولانا العظيم آل النبي ذريعتي وهم إليه بوسيلتي نرجو بهم أن أوتى غدا بيد اليمين صحيفتي آنکھوں کا نور سینے کی ٹھنڈک حسین ہے. آوازیں بلند بول دے. مختصر سی حاضری ہے. خدا دی قسمیں کسی کے بیٹے کا ذکر کیا جائے نا تو باپ کو بڑی خوشی ہوتی ہے. ہم جن کا ذکر کر رہے ہیں وہ تو بیٹے کسی اور کے نہیں محمد مصطفیٰ کے ہیں. خوشی کی بات ہے. اور ہم سلیکٹڈ پرسنز ہیں جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. آنکھوں کا نور سینے کی ٹھنڈک حسین ہے. میرا یقین و مذہب و مسلک حسین ہے. سینے کی بائیں سمت میں ایک دل ہے میرے دوست, اس دل کی زندگانی کی دھک دھک حسین ہے. میں نے آپ کے سامنے سورۃ الصافات کی آیات کریمہ کی تلاوت کی. اللہ حکم الحاکمین نے ارشاد فرمایا, سمجھیے گا تو ہمیں بڑا ہی مزہ آئے گا. رب فرماتا ہے, کہتا ہے جب حضرت ابھی تازہ عید الاضحیٰ گزری ہے, اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ابراہیم علیہ السلام لے کے چلے, چھری نہیں چلی. چھری چلانی تھی, اسماعیل کو ذبح کرنا تھا لیکن چھری نہیں چلی. مینڈا آ گیا, قربانی اس کی ہو گئی. رب نے کہا اسماعیل کی جان بچا کر یہ جو مینڈا قربان کیا ہے نا, یہ اور کوئی نہیں, اسماعیل کا فدیہ دیا ہے. اس کا فدیہ دیا ہے اسماعیل علیہ السلام کو. جان بچائی نا, اسماعیل نبی ہے, پیغمبر ہے, ان کی جان بچی ہے, ان کا فدیہ دیا. میرا سادہ سا سوال ہے, جب فدیہ دیا جائے نا تو سب سے چھوٹی چیز کا نہیں دیا جاتا, بڑی چیز کا دیا جاتا. اسماعیل علیہ السلام اللہ کے پیغمبر, اللہ کے نبی, ان کا فدیہ بڑا ہونا چاہیے تھا, مینڈا نہیں بنتا. پھر فدیہ کیا تھا؟ علامہ اقبال نے کہا اللہ اللہ وائے بسم اللہ پیدر مانائے ذبح عظیم آمد پیسر. ان کا فدیہ کسی اور نے نہیں, جس قربانی کا آغاز اسماعیل اور ابراہیم نے کیا تھا, اختتام محمد کے نواسے امام حسین. کاتب نے لکھ دیا میری قسمت میں یا حسین, کہتا رہوں گا میں تو جوش مودت میں یا حسین. دنیا تو مشکلات میں پکارتی ہے یا علی, اسلام نے مشکلوں میں پکارا ہے یا حسین. لبیک یا حسین, لبیک 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 یا حسین, لبیک لبیک یا حسین. رب ذوالجلال نے نا قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. رب اور اس کے ملائکہ کچھ کم کرتے ہی نہیں, جدو بھی کرتے نے محمد مصطفیٰ دے درود و سلام پڑھتے ہیں. حضور پر درود و سلام کی باری تھی. علامہ صاحب بڑی خوبصورت تقریر کر رہے تھے, ان کی بیان کے دوران نقطہ ذہن میں ہے, آقا کریم پر جب درود و سلام کی باری آئی نا تو آقا کریم نے اب کہا خالی میرے تے درود نہ ہوئے, پوری اہل بیت تے درود ہونا چاہیے. آقا کریم نے فرمایا انا و علی من شجرۃ واحدہ, میں اور علی دو نہیں ہے, ایک ہی ہے. فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی باری آئی, فرمایا فاطمہ تو بدعۃ منی مدغۃ منی شجرۃ منی, فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے. حسن مجتبیٰ کی باری آئی, فرمایا حسن منی حسین من علی, حسن مجھ سے ہے, حسین حضرت علی سے ہے. جب حسین کی باری آئی, فرمایا حسین منی وانا من الحسین. لوگوں گواہ رہنا قیامت تک, اب جب ہم درود پڑھیں گے تو خالی محمد مصطفیٰ بھی نہیں, اہل بیت اطہار پر بھی پڑھا جائے. میرے خدا کی عطا کو حسین کہتے ہیں, ادائے صلی اللہ کو حسین کہتے ہیں. فقط یہ بات لکھ کے قلم روک دی میں نے, حیات دین خدا کو حسین کہتے ہیں. سمجھ کے جو سمجھا تو بس یہی سمجھ
زندہ باد جڑا بندہ ہے زندہ باد ہم چک لے حسین زندہ باد ہے حسین زندہ باد من حسین ہے سخی میرا حسین میرا پیر ہے حسین دوش مصطفیٰ دا شاہ سوار امیر ہے حسین نو قرآن دی آیات وچ آباد من قل لا سلکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ حسین نو قرآن دی آیات وچ آباد من مدینہ الرسول تو میدان کربلا تلک تن بدن لہو جگر اذان کربلا تلک یزید با فساد ہے حسین دا جہاد من حسین زندہ باد ہے حسین زندہ باد حسینیت 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 کربلا کا شاہ حسین کوئی پوچھے حسین کیا دیں گے نکلو گے نا باہر کے لوگوں نے کہنا اتنے لالا جی کے ڈیرے سے کی ملتا ہے کہ کوئی پوچھے حسین کیا دیں گے کہو خون میں نہانے کا حوصلہ دیں گے ہم گناہ میں حضرت عباس ہے با وفا ہے ہم زمانے بھر کو طریق وفا سکھا دیں گے یہ محفل ہے نوری یہ نہ ہوگی بے رونق دیے بجھیں گے تو ہم اپنے دل جلا دیں گے پڑھیں گے شیر تو داد آسماں سے آئے گی ستارے جھوم کے نعرہ کوئی لگا دیں گے جب بیاں کریں گے ہم امام حسین کی شان امام حسین کے نانا ہمیں دعا دیں گے ہماری رگوں میں ملائے حسین ہے قاضم ہمیں نبی و علی سوچ سے سوا دیں گے آوازیں بلند بول دے سبحان اللہ ذرا پھر آوازیں بلند بول دے امام حسین علیہ السلام کی شان حضرت آدم علیہ السلام اچھا جو میں نے آج آپ سے گفتگو کرنی ہے مختصر سی حاضری ہے امام بخاری صحیح بخاری امام مسلم صحیح مسلم کے اندر امام ابو داؤد سنن ابی داؤد امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر امام ابن ہشام سیرت ابن ہشام امام ابن اسحاق سیرت ابن اسحاق فصول المہمہ فی معرفت احوال الائمہ کے اندر امام ابن صباغ مالکی امام خوارزمی المناقب امام مغازلی المناقب یہ ساری روایات اگر میں یہ کتاباں دے ریفرنس نہ بھی دیا نا پھر بھی ساڑھے دلوں آواز آندی ہے ساڑھا محمد مصطفیٰ وہ بھی سچا نبی ہے انہوں دا نواسا بھی سچا نواسا بن کے آیا امام حسین علیہ السلام کی شان آپ کے سامنے رکھوں گا پتہ نہیں کس کو سمجھ آئے گی آدم علیہ السلام کو جب روح پھونک دی گئی نا تو رب ذوالجلال نے فرمایا فنفخت فیہ من روحی آدم کی روح میں اپنی پھونکی رب کہتا میں نے اپنی روح پھونکی جب پھونکی نا آدم علیہ السلام نے اکھا کھولی ہے جب دیکھیا نا تو تفسیر کے اندر الفاظ ہے امام شیخ روز بہان بکلی شیرازی رائس البیان میں لکھتے ہیں آدم علیہ السلام نے اکھا کھول کے ویکھیاں ویکھ کے کہندے نے ارواح بلا اجساد پانچ روحاں انیاں خوبصورت نے جڑے جسماں تو بھی انیاں خوبصورت نظر آ رہی ہیں اتنی خوبصورت روحیں ہیں یہ کون سی ہے رب ذوالجلال نے فرمایا آنا محمود میں محمود ہوں نا ہاذا محمد یہ محمد ہے مصطفیٰ ہے انا الفاتر میں فاتر ہوں نا ہاذی فاطمہ یہ فاطمہ الزہرا ہے انا ذو محسن میں محسن ہوں نا ہاذا الحسن یہ حسن مجتبی ہے انا العالی میں بلند ہوں نا ہاذا علی یہ علی ہے انا احسان میں احسان کرتا ہوں نا ہاذا حسین یہ حسین ابن علی ہے سبحان اللہ شان پنجتن پاک زندہ باد پنجتن پاک زندہ باد شان اہل بیت زندہ باد ہرگز نہیں چلیں گے بہانے یزید کے ہرگز نہیں چلیں گے بہانے یزید کے دیکھیں گے ہم جہنم میں ٹھکانے یزید کے ہے راہ میں ظفر ملا کی سوچ پر لنگر حسین کا ترانے یزید کے لنگر حسین کا ترانے یزید کے بھر دو جھولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی کچھ
کچھ نواسوں کا صدقہ عطا ہو، در پہ آیا ہوں بن کر سوالی کون نواسے، پیدا ہوئے جو حق سے شریعت خرید لی، جب ہو گئے جوان تو امامت خرید لی، مادر سے خلد باپ سے طاقت خرید لی، سر دے کے راہ حق میں شہادت خرید لی، نانا کے دو نواسوں نے امت خرید لی۔ اگر آپ کا ذوق ہو تو میں امام حسین کی شان اور بیان کر دوں۔ آوازیں بلند بول دے سبحان اللہ، چوک کے آنکھ دے سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسند ابی یعلا کی روایت، فرمایا انا شجرۃ، میں ایک درخت ہوں۔ آوازیں بلند آنکھ دے سبحان اللہ۔ انا شجرۃ، میں ایک درخت ہوں، وعلی لقاؤہا، اس کی شاخ رب نے حضرت علی شیر خدا کو بنایا ہے، فاطمہ الزہرا حملوا، اس کی ٹہنیاں رب نے حضرت فاطمہ الزہرا کو بنایا ہوا ہے، والحسن والحسین ثمرہما، اس کے پھل رب نے امام حسن اور حسین کو بنایا ہوا ہے، ومحبین ورقوہا، اے درخت دے جڑے پتے نے نا او لوگ ہیں جڑے میرے حسن و حسین دے نال محبت کرتے ہیں۔ یہ کہہ کرنا آقا کریم نے روایت روکی نہیں، فرمایا ہما فی الجنت حقا حقا، اے سارے اہل بیت دینا دے چاون والے جنت دے جاون گے جاون گے۔ حسین ہے سے حیا کا موسم، اصول حسن عمل کا بانی، حسین تیری یہ سین جیسے سخاوتوں کی سجل جوانی، حسین یہ سے یزیدیت پر نبی محکم کی حکمرانی، حسین تیری یہ نور جیسے نبی مرسل کی زندگانی۔ سیرت نگاروں نے نا آپ کی ایک سیرت بیان کی، انہوں نے کہا میں عربی پڑھوں گا سمجھ آ جائے سبحان اللہ کہہ دینا، لیکن سمجھ کے سبحان اللہ آکھ دینا کہ آقا کریم نے ارشاد فرمایا جنت کے اندر اوپر جنت الفردوس، اس کے اوپر اللہ کا عرش، اس کے اوپر ایک گنبد، اس گنبد کے اندر اہل بیت اور ان سے محبت کرنے والوں کو رب جمع فرمائے گا۔ میں آپ کے سامنے عربی پڑھوں گا، آقا کریم کے یہ نواسے کی سیرت بیان کی مفسرین نے، کان الحسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کالجبال العظیم وقلبہ کالطود الجسیم، رجلا وسیم جسیم کسیم رحیم عظیم امین، رجل تخطان فی الارض خطا هو الحسین ابن علی، لیس لیعجیب کانت من قداہ المالا ورتبته انبل والا، یقتبس من نورها ویقتدف انوارها ونورها ثمرها وقمرها حسنها وجمالها وکمالها سیرتها وصورتها وقدرها منزلتها وشخصیتها ومقامها وغصنا من اغصان الشجرة طیبة طاهرة مطهرة باركة مباركة والعرومة الهاشمية النورانية۔ نعرہ لا دے گا میرے ساتھ، نعرہ تکبیر، کلمہ جن کی وجہ سے نصیب ہو اس کو امام حسین کہتے ہیں۔ دنیا سے جائے اور اسرائیل علیہ السلام آئے، روح نکالتے وقت اگر بد نصیبی کی وجہ سے کلمہ پڑھنا بھول جائے، حدیث ہے ایک گھر کا ذمہ دار امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 124 کے اوپر لکھتے ہیں، اگر ہم کلمہ پڑھنا بھول جائے نا بد نصیبی کی وجہ سے، اسرائیل علیہ السلام پہلے کلمہ پڑھائے گا پھر روح نکالے گا، جس کی وجہ سے اسرائیل کلمہ پڑھائے اس ہستی کو امام حسین کہتے ہیں۔ تو ہم جائیں ان کا نکیر آگے سوال نہ پوچھے بلکہ ہمیں خوشخبری دے، اس ہستی کو امام حسین کہتے ہیں جن کی وجہ سے رب ہمیں جنت میں بھیج دے، اس ہستی کو امام حسین
بن جائے اس ہستی کو امام حسین کہتے ہیں۔ دیوی روپ کماری ہندو کی بہت بڑی شاعرہ گزری ہے، اس نے نا جب امام حسین علیہ السلام کو دیکھا نا تو تڑپ کرنا اس نے کچھ شعر لکھی ہے۔ اس نے کہا ہے چلتا ہے ہر جہان میں سکہ حسین کا، سارے زمانے میں ہے چرچا حسین کا، بھارت میں گر وہ آتا تو بھگوان کہتے ہم، ہر ہندو نام پوجا میں جپتا حسین کا، مذہب کی کوئی بات نہیں دل کی بات ہے، ہر حق پرست دل سے ہے شہدا حسین کا، تم مسلم تو پڑھتے آئے ہو کلمہ رسول کا، ہم ہندوؤں نے پڑھ لیا کلمہ حسین کا۔ کیسے ممکن ہے ہندو کی شاعرہ بولے اور تاجدار گولڑا خاموش بیٹھے رہے؟ انہوں نے بھی تڑپ کر کہا پشتوں سے میں نصیر ہوں منگتا حسین کا، ورثے میں نے پایا ہے صدقہ حسین کا، اس کا ثبوت دے دیا اصغر کی جنگ نے، شیروں کا شیر ہوتا ہے بچہ حسین کا، میدان حشر کی مجھے کیا فکر ہو نصیب، باری ہمیشہ رہتا ہے پلہ حسین کا۔ اس بات پر میری گفتگو مکمل۔ مہاتما گاندھی ہندوستان کا بانی سارے نو کٹھا کر کے نا ہزاراں دا مجمع انہاں نو سامنے بھال کے انہاں دے ویکھ کے کہندا ہے if I had the army like Imam Hussein and 72 soldiers I would want the freedom in 24 hours۔ اگر میرے پاس ویسے لوگ ہوتے نا جیسے کربلا والے تھے، لوگ ہوندے نا جویں کربلا والے سن، میں ملک دی فتح اننے سالاں دے وچ نہیں 24 گھنٹیاں دے وچ ملک آزاد کرا لینا۔ مہاتما گاندھی کہہ رہا ہے، کہتا ہے کیوں؟ India wants to become a successful country, but must be follow the footsteps of Imam Hussein۔ اگر انڈیا چاہتا ہے نا کہ ترقی کر جائے تو اس کو کسی اور کے نقشے قدم پر نہیں، امام حسین کے نقشے قدم پہ چلنا پڑے گا۔ قائد اعظم کیسے خاموش رہ سکتے تھے؟ قائد اعظم نے تڑپ کر کہا he was the personification of sacrifice, he was the embodiment of love, every Muslim should seek guidance from him۔ قائد اعظم کہتے ہیں کوئی ایسی شخصیت میں نے کائنات کو کہا مجھے دکھاؤ جس میں عطا بھی ہو، وفا بھی ہو، رضا بھی ہو، سخا بھی ہو، جزا بھی ہو، کرم بھی ہو، مودت بھی ہو، محبت بھی ہو۔ دنیا نے ایسی کوئی شخصیت نہیں دکھائی، بس ایک در پہ لے آئی، اس در کو امام حسین کہتے ہیں۔ عطا کے دن ہے، میری گفتگو مکمل عطا نو چوک نہ سبحان اللہ۔ عطا کے دن ہے، وفا کے دن ہے، سخا کے دن ہے، رضا کے دن ہے۔ جب سبحان اللہ کچھ لوگ ہیں نا وہ سمجھتے ہیں یزید کی وکالت کرنا، امام حسین کا ذکر۔ امام شافعی پتہ کیا کہتے تھے؟ امام شافعی کا شعر ہے، ایک ایک حرف کا ذمہ دار امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اذا ذکر فی مجلس ذکر علی وصبتیہ و فاطمۃ الزکیہ، میں اگر کسی مجلس میں امام علی کا ذکر کر دوں، امام حسن کا ذکر کر دوں، امام حسین کا ذکر کر دوں، مخدومہ کونین کا ذکر کر دوں، فاجرا بعدہم ذکر سوا، ایک کتا وچ کھلو کے کہہ دے نا کہ ان کا نہیں کسی اور کا ذکر سناؤ۔ امام شافعی کہتے ہیں فَأَيْقَنَ أَنَّهُ ابْنُ السَّلَقْلَقِيَّہ، میں سمجھ جاتا تھا کہ کسی گندی ماں کا بچہ ہے۔ یہ امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا شعر ہے۔ تو پھر آپ ذرا آوازیں بلند وحدہ نہ لاکھ دو نا سبحان اللہ۔ جعفر صادق نے کہا تھا من اراد اللہ بی خیرن یقذف فی قلوبہم حب الحسین، رب کسی نال بھلائی دا ارادہ کر چھڈے نا او دے دل دے وچ امام حسین دی طرف پیدا کر دینا، اس کے دل میں امام حسین کی تڑپ آ جاتی ہے۔ تو اس بات کے اوپر میں اپنی گفتگو مکمل کروں گا کہ امام حسین علیہ السلام کی محبت، ان سے پیار، ان سے عطا کے دن ہے، وفا کے دن ہے، جزا کے دن ہے، رضا کے دن ہے، سخا کے دن ہے۔ دکھی دلوں کی دعائیں سن لے، ٹوٹے دلوں کو چین دے دے، حسب نسب کا خیال کر کے بانٹ دے مناصب، یزیدیوں کو یزید دے دے، حسینیوں کو حسین
ریاضی پیاس کی ہمت ٹوٹ گئی ہے اور وہ پیاسا باقی ہے، اب بھی ہر ایک آنکھ میں اس کے نام کا دریا باقی ہے۔ 14 صدیاں بیت گئیں، ایک دشت میں اس کا خون گرا، کتنے شہر اجاڑ ہوئے اور وہ صحرا باقی ہے۔ ایک کی خاطر ایک نے ایسا ایک کیا ہے دنیا کو، لاکھوں لشکر خاک ہوئے اور وہ تنہا باقی ہے۔ محشر میں شبیر جو آئے بے آواز پکارے گا، ہر ایک چیز فنا ہوئی اور وجہ اللہ باقی ہے۔ خنجر تیر کمانے بھالے تلواریں سب ٹوٹ گئی، اسلحے والے فان ہوئے اور وہ نہتا باقی ہے۔ جس کی نسل کشی کی خاطر تم نے اتنی جنگیں کی، آج بھی غیب کے پردے میں اس کا بیٹا باقی ہے۔ مکہ شام مدینہ گھومو دیکھو پھر سمجھو، مکہ کوفہ شام مدینہ گھومو دیکھو پھر سمجھو۔ اربوں عرب پڑے ہیں لیکن کس کا شجرہ باقی ہے؟ 1400 سالوں میں ہر روز منافق مرتے ہیں، آج بھی پاکیزہ سانسوں میں من کنتو مولا باقی ہے۔ شمر سے ہر شامی نے کہا تم تو کہتے تھے قتل ہوا، انہوں نے سر مبارک دیکھا نا تو انہوں نے سوال کیا بدبخت سے، شمر نے ہر شامی سے کہا تم تو کہتے تھے قتل ہوا، چہرہ جلوہ لہجہ بلکہ یہ تو سارا باقی ہے۔ اگر سمجھو تو جیت اسی کو کہتے ہیں، سارا کنبہ قتل ہوا اور سارا کنبہ باقی ہے۔ راز بھرے انداز میں شبیر یزید سے یوں کہتے ہیں، اب کیا میرے پاس نہیں اور اب کیا تیرا باقی ہے۔ اور زمانے والوں یہ یاد رکھنا، امام حسین کی شان، اس کا ذکر، ان کی مودت، ان کی محبت دل میں بسا لو۔ میرے ہاں جو لفظ تھے میں نے کاغذ پہ انڈیل دیے ہیں، لیکن اس عنوان پہ اب بھی سب کچھ کہنا باقی ہے۔ آغاز سحر کرتے ہیں نام علی کے ساتھ، محسن ہماری شاموں کا وارث حسین۔